محمد بلند کر صلوات. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله. بیچ بیچ میں ابھی جگہ خالی ہے، آپ حالات تھوڑا اور درمیان کی جگہ پر کر لیجیے، خالی جو جگہ ہے. ایک صلوات بھیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والکافرین والمشرکین والمنافقین. والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ ابتلى ابراہیم ربه بکلمات فأتمہن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین. صلوات بجے محمد وعلی مجلس میں کچھ حضرات ایسے بھی آئے ہیں، ہمارے برادران اسلامی و ایمانی، برادران ایرانی، جو صرف اور صرف اس لیے آئے ہیں کہ جتنی دیر یہاں ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام ہو اتنی دیر یہاں بیٹھ کے اس کا ثبوت دیں کہ جو ائمہ نے کہا ہے کہ ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی طینت سے بنے ہیں، ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ہمارے رنج میں رنجیدہ ہوتے ہیں. 2 منٹ میں ان سے گفتگو کروں گا. وہ 1 گھنٹے سے زیادہ بیٹھ کے ہمارا انتظار تو نہیں کرتے، بیٹھتے اور 1 گھنٹے بیٹھتے ہیں یا اس سے زیادہ صرف اجر و ثواب کے لیے. تو آپ بھی چند منٹ مجھے دے دیں. میں خدمت برادران ایرانی کے تشریف آوردن اینجا گفتگوی دانن کے به زبان اردو صحبت خواهد شد، ولی فقط برای حصول اجر و ثواب، برای شرکت در این مجلس اعلیٰ تشریف آوردن بانی کمی دان کے صحبت زبان اردو خواهد شد و اونها اردو بلد نیستن. حتی من چهره های شماره هم نمیشناسیم، نمیدونم امروز چند نفر تشریف آوردید. 2 نفر را که نمیشناسیم.
چند نفر آقای ایرانی اینجا تشریف دارن، یکی از آقایان شمولی چند نفر هستن، سے 4 نفر. ایک صلوات بھیجی محمد پر. آیه که خوندم چون متفق شدید مربوط به امامت هست و 2 شرط حرف زدیم اینجا. حرف ما اینجا بود که ہدایت سے نو هست نبوت و رسالت و امامت. کار رسالت تمام شده چون از اون طرف چیزی نمونده که اینجا بیاید بعد از اعلان غدیر سند تکمیل به اسلام رسیده. ولی احتیاط به امامت داریم و هر زمان باید یک امام کشیده شه باشند و در عصر غیبت باید یک نائب امام برسیم. امروز انشاءاللہ صحبت قائم کر کے امام اول امیر المؤمنین علیہ السلام و بعضی از خصوصیات آقا حضرت آقا عرض قائم کر کہ ایشون مثلا امام المتقین هستن. ما که فقط امیر نمیگیم، امیر المؤمنین امام المتقین میگیم. پس اگر ما امام قبول داریم باید ما صاحب تقوا باشیم. از این چیزها هست که حالا زیاد صحبت بکنیم نقایان خسته میشن. شما الحمدلله خسته پذیر نیستید. یہ روایت خدمت شما عرض میکنم، بعد خدمت نقایان هم عرض میکنم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند اصحاب تشریف داشتن یک مرتبه یاد کردن ماهرا که بعد از ظهور ائمه در عصر غیبت به دنیا می آییم و به ذکر خیر ماهرا یاد کردن. اصحاب گفتن که اونا خیلی بهتر هستن. اصحاب گفتن که بهتر از ما. حضور پیغمبر فرمودن بله بهتر از ما و شما، چون شما که قبول دارید ما جلوه شما هستیم و معجزه و این چیزها نشان میدیم به شما. ولی اونها که در عصر غیبت هستن اونها چیزی مشاهده نمی کنند ولی ایمان دارند. میں نے حضرات سے کل تک کی گفتگو خلاصہ بتایا. آج میری نیت ہے اور ارادہ ہے جو توفیق خدا کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا، جو اس مظلوم کی زندگی اور ان کی سیرت کے کچھ ایسے حصے بیان کیے جائیں جن کا ہماری زندگی سے بھی رشتہ اور رابطہ ہو. اس سلسلہ میں نے عرض کیا کہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے صاحب کے درمیان تشریف فرما تھے تو آپ نے ہم لوگوں کو یاد کیا جو عصر غیبت میں دنیا میں آنے والے ہیں، اور پھر اشارہ کیا کہ یہ جو عصر غیبت میں آنے والے ہیں یہ ان سے اچھے ہیں، تم سے اچھے ہیں. تو اصحاب نے کہا ہم سے بھی اچھے ہیں. ان کو شرف تھا گویا کہ اصحاب نبی ہیں. تو فرمایا حضور نے کہا تم سے بھی اچھے ہیں، تم دیکھ کے مان رہے ہو اور وہ بغیر دیکھے ماننے والے ہیں. جو حضرات آپ تشریف لائے ہیں نہ کل تک آئے تھے اور نہ کل ان کے آنے کی امید ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ میرے عزیز یہ موقع آپ کو اور ہم کو زندگی میں نہیں ملتا ہمیشہ. رمضان کے آخری جمعے میں جناب جابر بن عبداللہ انصاری رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے. یا چھٹے امام، مجھے میرا حافظہ تھوڑا کمزور ہے اس کا مجھے بھی شبہ ہو جاتا ہے، یا چھٹے امام کے کوئی صحابی آئے تھے. اور ایک بات یہیں پہ اور عرض کر دوں کہ ہمیں معصومین نے جو سہولتیں دی ہیں ان میں سہولت یہ دی ہے، ہمارا چھٹے امام کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی بات تمہیں یہ یقین ہو کہ ہم میں سے کسی نے کہی ہے، اہل بیت میں سے، یہ یاد نہ ہو کہ ہم میں سے کس نے یہ بات کہی ہے، تیسرے امام میں، پانچویں میں، ساتویں میں، تو تم اطمینان سے کہہ دو کہ رسول اللہ نے یہ بات کہی ہے. ہم اپنی طرف سے کچھ کہتے ہی نہیں، ہم جو کہتے ہیں اپنے رسول کی بات. سبحان اللہ. اور یہ رہبر انقلاب نے کتاب لکھی ہے
جو کتابی شکل میں پہلی مرتبہ سامنے آئی ہے، اور یہ فکر شہید باقر الصدر علیہ الرحمہ نے شروع کی تھی کہ ہمارے 14 معصوم ہیں، ان میں سے ایک حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے علاوہ حضور ہیں اور 12 ائمہ ہیں. یہ دیکھنے میں 14 افراد ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ اردو میں بول رہا ہوں، اللہ کرے کہ بات پہنچ جائے، یہ دیکھنے میں 14 اشخاص ہیں لیکن شخصیت ایک ہے. یعنی ایک وجود ہے جو 14 افراد کے ذریعے 250 سال تک پھیلا ہوا ہے. یعنی جو آج پہلے محمد کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان کی جگہ علی ہوتے تو وہی کرتے جو انہوں نے کیا ہے، اور کل اگر حسین کی جگہ محمد ہوتے تو وہی کرتے جو حسین نے کیا. ایک ہی فرد کا وجود کا ایکسٹینشن ہے جو 250 سال پر پھیلا ہوا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا، بات آئی تھی، کام کی بات آتی ہے تو میں اس امید سے کہہ دیتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں تو اثر کرے گی. آخری جمعے میں صحابی تشریف لائے معصوم کے پاس، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہے آج، کوئی تاریخ بتائی. انہوں نے کہا جمعہ آخری ہے رمضان کا. کہاں؟ ہمارے ہاں بھی جمعۃ الوداع پہ بڑا زور ہے. بہت سی چیزیں ہم کلچر سے زیادہ اٹھاتے ہیں، مذہب میں دیکھتے ہی نہیں. جمعۃ الوداع کی نماز پر کوئی خصوصی تاکید آج تک اس دین کی نگاہ سے نہیں گزری. ہم نے اپنے دائرے اسلام کے بنا لیے ہیں، خالی جمعے کے نمازی ہیں، باقی 5 دن باہر گھر پہ بھی نہیں پڑھتے، کہیں نہیں پڑھتے. ہمارے آگے لہجے میں جمعہ حاضر ہے. یہ خالی جمعہ آنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں جمعے کے نمازی ہیں، کچھ خالی عید کے نمازی ہیں. پورے مہینے نہ دکھائی دیں گے لیکن عید کے دن زبردست قسم کا شلوار سوٹ جو پاکستان سے ایکسپورٹ کیا گیا ہے، اور اس پر وہ خوشبو جو دبئی سے ڈائریکٹ آئی ہے، وہ لگا کے صف اول میں امام کے پیچھے کھڑے ہیں. اور جو روز آتے تھے بیچارے، اگر ایک آدھ کوئی لیٹ ہو گیا، مولوی صاحب تھوڑا سا رک گئے ہیں، تو ان کی تقریر جاری ہے کہ جب مولوی لوگ ہی ٹائم کی پابندی نہ کریں گے تو کون کرے. یہ سب آپ سامنا ہوتا رہتا ہے. تو جمعے کے مسلمان، عید کے مسلمان. میں نے بھی آپ کی خدمت میں پہلے دن یہ بات کہی تھی کہ ایک صاحب روزہ ایک نہیں رکھتے تھے، افطاری ایک نہیں چھوڑتے تھے. تو کسی کا تم کو شرم نہیں آتی ہے، روزہ ایک نہیں رکھتے، افطاری ایک نہیں چھوڑتے. کہنے لگے کہ آپ بالکل ہی کافر ہو جائیں. تو خالی افطاری کھانے کے مسلمان بھی ہوتے ہیں، خالی افطاری بھیجنے کے مسلمان بھی ہوتے ہیں. اب مسلمان تو چلیے، آئیے اب شیعوں پر جو آپ بیٹھے ہیں، کچھ پہلی محرم سے ادادار ہوتے ہیں، کچھ 7 محرم کے ادادار ہوتے ہیں، کچھ خالی 10 محرم کے ادادار ہوتے ہیں. نہیں، اگر آپ کو خالی اس دنیا کی زندگی کے دماغ میں نہیں آتے اور آپ مسلمان ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ آخرت کی زندگی بھی ہے، تو جب دنیا کی 70-80 سال کی زندگی کے لیے اتنا ٹائم لگا رہے ہیں، اور نہ اس ٹائم کی جو کچھ آپ چاہتے ہیں نہ اس کا ملنا یقینی ہے. ہم ختنے کاروباروں میں کتنا وقت لگاتے ہیں اور ناکام ہو جاتے ہیں، اور مل بھی جائے تو اس کا رہنا تو بہرحال یقینی نہیں ہے. یا وہ دنیا ہمیں مال چھوڑ کے جائے گا یا ہم اسے چھوڑ کے جائیں گے. مگر آخرت کے لیے اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ کسی اچھے کام کرنے والے کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا. یعنی آخرت کا ملنا یقینی ہے، اور آخرت مل جائے تو پھر اس کا چھپنے کا بھی کوئی راستہ اللہ نے نہیں رکھا ہے. تو وقت دیجیے خدا کے لیے. آخری جمعے میں امام نے کہا کہ تو سنو دعا کرو. تو وہ دعا کیا کرو؟ کہ دعا یہ کرو کہ اللہم لا تجعلنی آخر العہد من صیامنا ایاہ وان جعلتہ
فاجعلنی مرحوما ولا تجعلنی محروما. اگر آپ مجھے لکھتے ہیں مولانا شفیع اظہر صاحب مرحوم تو میں بگڑ جاؤں گا. اگر آپ مجھے مرحوم لکھ رہے ہیں میں تو زندہ ہوں. اگر آپ لکھتے ہیں شفیع اظہر صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ، آپ کے سامنے ایسی باتیں کر رہے ہیں، آپ تو اپنی اردو دنیا سے دور ہو چکے ہیں. مگر یہ جوانی کی عمر کہہ رہی ہے کہ یہاں کم پیدا ہوئے زیادہ تر آئے ہیں، تو اتنا تو نہ بھولے ہوں گے آپ. جو ہے اس کو قبلہ لکھنے والا سب مدد اللہ، اللہ ان کے صاحب زندہ باقی رکھے، داماد اللہ، اللہ ان کے وجود پر باقی رکھے. اس طرح جملے لکھے جاتے ہیں. اعلی اللہ مقامہ یعنی ان کے درجات کو بلند کرے. تو زندگی میں دعا دی جا سکتی ہے لیکن دی جاتی ہے مرنے کے بعد. تو ایسے ہی مرحوم کا مطلب کیا ہے؟ جس پر اللہ کی رحمت ہو. تو کیا مرنے کے بعد ہی چاہیے، زندگی میں نہیں چاہیے؟ خیر، آپ سوچ رہے ہیں کس کو پکڑ لائیں حبیبی صاحب. تو یہاں پہ ایک بات اور سن لیا، آخری مجلس ہے، کل چلی جانا ہے مجھے. آج آپ وہ تو مجھے پکڑ لائے اور آج آپ مجھے پکڑے مل گئے. مجھے معلوم تھا، 40 سال کا تجربہ ہے مجھے، کہ اس تاریخ کو سب سے زیادہ مومنین آئیں گے. اب اس کے بعد عید میں دکھائی دیں گے، شب قدر میں بھی نہیں دکھائی دیں گے. جبکہ شب قدر اس رات کا نام ہے جس کے لیے چھٹے امام نے کہا ہے کہ اگر اس شب قدر میں تم اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا سکے تو تمہارے پاس بس ایک ٹھکانہ ہے کہ حج کرنے جاؤ اور میدان عرفات میں روز عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کو توبہ کرو. تو لاکھوں لگا کے وہاں جانے کے بجائے وہی مغفرت یہاں آپ کو فری مل رہی ہے. اور میں یہی آپ کو سننا نہیں چاہتا تھا. تو اللہ کہ رسول نے یا ان کے جانشین نے کہا کہ یہ دعا کرو کہ پروردگار یہ جو رمضان ملا ہے مجھے، یہ میری زندگی کا آخری رمضان نہ بنے، مجھے پھر رمضان ملے. وَإِن جَعَلْتَهُ، اور اگر تو نے میری زندگی کا آخری رمضان اسے قرار دیا ہے تو اس رمضان میں مجھے محروم نہ کر. کاہے سے محروم نہ کر؟ رمضان میں رحمت سے محروم نہ کر، رمضان میں مغفرت سے محروم نہ کر، رمضان میں برکت سے محروم نہ کر، رمضان میں معصومین علیہ السلام کی شفاعت کے لائق بنا دے، اس سے محروم نہ کر. رمضان میں جنت سے محروم نہ کر. رمضان میں جو کچھ تو دینے والا ہے خاص کر کے اس سے محروم نہ کر. بلکہ میرے اوپر اگر دنیا سے چلا جاؤں تو رحمت نازل فرما. پہلی بات پہ محروم نہ کر، اور چلا ہی جاتا ہوں تو پھر مجھے مرحومین میں قرار دے، محرومین میں قرار نہ دے. تو میری اس گزارش مطلب یہ صرف تھا کہ آج 21 کی شب لگ گئی ہے. اب تک آپ کو وقت نہیں ملا، یہ وقت ملا مگر آپ نے اہمیت محسوس نہیں کی. اور میری بیٹیاں سن رہی ہیں، یہاں شادی شدہ حضرات کی تعداد بھی آج جو عمریں دیکھ رہا ہوں اس سے کم نہیں لگ رہی. مجھے نہیں پتا کہ بیویاں ساتھ رہ رہی ہیں یا ہجرہ میں بسر ہو رہی ہے، لیکن میں اپنی بیٹیوں سے کہوں گا کہ آپ کی زبان میں اللہ نے بہت اثر دیا ہے. عامر بن عبدالعزیز سے جب مولا علی کا واپس چلا جا تو اس نے جو عذر کیے تھے اس میں عذر یہ تھا کہ واپس تو نہیں جاؤں گا ورنہ میرے قبیلے کی عورتیں تانا دیں گی. تو خطیب اعظم مولانا غلام نصیر اللہ مقامہ جگہ کو جملہ کہتے تھے کہ اسے آپ الٹے معنی میں نہ لیں. بیٹیوں سے کہتے تھے کہ بیٹیوں دیکھو تمہاری زبان میں اللہ نے وہ طاقت دی ہے کہ تم عمر جیسے پہلوان کو مرنے پہ تیار کر سکتی ہو. تو پھر تمہاری زبان میں طاقت ہے تو اس کا استعمال کر کے اپنے گھر میں دینداری واپس لے کے آؤ. اپنے شوہر کو دیندار بناؤ، اپنے بچوں کو دیندار بناؤ، اپنے خاندان کو دیندار بناؤ. اب آپ اس کے بعد کل سے استعفیٰ نہ دے دیجیے گا کہ مولوی صاحب ممبر سے کہہ کے گئے ہیں کہ یہ کام عورتوں کا دیندار بنانا. یہ نہیں، عورتوں میں اللہ نے ان کی زبان میں زیادہ طاقت دی ہے تو یہ کام کر سکتے ہیں. بہرحال بات سے بات نکلتی رہی ہے تو میں کہتا چلا گیا. اور صلوات بھیجیں محمد ابھی جمعۃ الوداع میں بھیڑ بڑھے گی. میں آج جمعے میں آیا تھا، پوچھوں گا جب جمعۃ الوداع ہو جائے گا کہ آج کتنے لوگ تھے. ہم کلچر کے پیچھے زیادہ دوڑ رہے ہیں. پھر ایک جملہ مجھے یاد آ گیا خطیب اعظم مولانا غلام نصیر اللہ مقامہ کا. آپ ہی تو متوجہ رکھیں، برادران ایرانی تھے، شاید کہیں ہمارا انجام نہ ہو چلے گئے ہوں گے. اللہ ان کی سب کی اتنی تعداد بڑھائے کہ سینٹر خالی آپ کا نہ رہے.
یہاں عرب برادر مومن بھی آئیں، یہاں افغانی برادر مومن بھی آئیں، یہاں ایرانی بھی آئیں، اور آپ سینہ کھول کے کہیں کہ آؤ ہم تمہارا استقبال کریں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ۔ یہ خالی مجلس میں علی مولا علی کی شہادت میں 21 کو آنے والے، یہ خالی عاشور کو آنے والے، یہ خالی نماز میں عید میں آنے والے، یہ جمعۃ الوداع میں آنے والے، یہ جمعے کے نمازی، یہ خمس نہ نکال کے قربانی کو واجب سے زیادہ سمجھنے والے، یہ نذر و فاتحہ میں ہزاروں روپیے سالانہ، لاکھوں سالانہ خرچ کر کے خوش ہونے والے بغیر خمس نکالے۔ یہ جتنے ایسے والے اور ایسی والیاں ہیں وہ سنیں کہ ہمارا دین دو طرح کا ہو سکتا ہے، ایک اصلی دین ہے اور ایک نسلی دین ہے۔ ہمیں نسلی دین پہ عمل نہیں کرنا ہے، ہمیں اصلی دین پہ عمل کرنا ہے جو باپ دادا سے ہوتا آیا ہے۔ ہمارے یہاں کبھی کبھی دلیل دی جاتی ہے کہ یہ باپ دادا سے ہوتا آیا ہے، تو میں کہتا ہوں یہی دلیل تو آپ کی بات کو غلط ثابت کر رہی ہے، اس لیے کہ آپ کے میرے گھر میں باپ دادا سے کیا ہوتا آیا ہے یہ دلیل نہیں ہے۔ مجھے تو یہ بتائیے کہ آپ کے گھر میں کیا ہوتا آیا، میں نہیں جانتا، اہل بیت کے گھر آنے میں کیا ہوتا آیا ہے وہ بتائیے ہم کو، اور آپ کو وہی کرنا چاہیے۔ چلیے ایک صاحب تو تعریف کر ہی رہے ہیں کم سے کم، میں ہندوستان کا ہوں 1% میں بھی جیت جاتا ہوں۔ صلوات بھیجیں محمد والے۔ وقت بچا ہے اس میں وقت نکالیے۔ معصومین کی سیرت خالی اس لیے نہیں ہم تعریف کریں اور واہ کریں، اس لیے اس سے سیکھیں۔ روایات بکثرت پیغمبر خدا سے ہر امام کی جہاں سیرت آ سکتی ہے کہ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری میں پکوڑیاں اور چنے کی دال اور بیسن کی تیاری نہیں ہوتی تھی، وہ کمر کس لیتے تھے، مصلی مسجد میں بچھا دیتے تھے رمضان کے لیے خصوصی طور پر۔ اور شب قدر کی تیاری میں آپ نے سنا ہی ہوگا، شب قدر آنے والی ہے، مولانا آپ کے پاس 10 سال سے ہیں، 10 سال میں یہ گھر کی مرغی ہو چکے ہیں، ہے نا مشہور کہ گھر کی مرغی، اردو تو بول سکتے ہیں آپ، نہ کھائیے گا مرغی کھائیے گا۔ حالانکہ اب تو ہم یہی کہتے ہیں، مولوی بدنام تھا پہلے کہ مرغیوں کی فرمائش کرتا، اب میں الٹا کہنا چاہتا ہوں، اب مولوی کوئی مرغی کی فرمائش نہیں کرتا، وہ دال کی فرمائش کرتا ہے، وہ چٹنی کی فرمائش کرتا ہے۔ تو وہ تو بیچارے کہیں گے کہتے جا رہے ہیں، لیکن شاید میں باہر سے آگے آپ سے کچھ بات کر رہا ہوں، اس لیے شاید آپ پسند لے لیں۔ دیکھیے ایک چیز ہے دینی ماحول اور ایک چیز ہے ماحولی دین۔ ہمارے پاس ماحولی دین ہے، اس ماحولی دین کو بدل کے دینی ماحول تیار کرنا ہے۔ ماحولی دین میں جمعۃ الوداع ہے، باقی نمازیں پڑھتے نہیں تو جمعہ آنے سے کچھ نہیں ہونے والا، کچھ نہیں ہونے والا۔ نوچندی جمعرات، آج ہی نہیں کہ راستے میں بات ہو رہی تھی، یہ نوچندی کیا ہے؟ ہر مہینے میں نیا چاند نکلتا ہے۔ جمعرات اللہ نے سیل رکھی ہے، جیسے اچھے بزنس مین قدم قدم پہ سیل رکھتے ہیں، وسیع پروردگار عالم کی طرف سے سیل ہے۔ سیل کے مختلف مواقع ہیں، ہر وقت دعا قبول ہے، لیکن اذان اقامت درمیان دعا زیادہ قبول ہے، دسترخوان پہ زیادہ قبول ہونے جگہ ہے، بارش ہو رہی ہے زیادہ قبول ہونے جگہ ہے، ماں باپ کی قبر پہ زیادہ قبول ہونے جگہ ہے، دل جس لمحے کسی بھی وجہ سے نرم ہو جائے زیادہ قبول ہونے جگہ، یہ سیل لگاتا ہے چھوٹی چھوٹی۔ اس کے بعد شب جمعہ کی سیل ہے، شب جمعہ کی سیل کے بعد 15 شعبان کی شب ہے اور 23 رمضان کی شب ہے اور 27 رجب کی شب ہے، سب یہاں سے تک سیل لگتی ہے۔ پورے ایک مہینے کی سیل کا نام ہے رمضان المبارک، اور اس میں سیل کا ریٹ بڑھتا جاتا ہے، پہلی سے 10 تک جتنے اللہ گنہگار معاف کرتا ہے، 10 سے 20 تک اس کو نہ جانے کتنے ہزار گنا کر دیتا ہے، اور 21 سے 30 تک اس کو اور نہ جانے کتنے ہزار گنا بڑھا دیتا ہے۔ کہ اگر چھوٹی سیل صاحب بچ رہ گئے، محروم ہو گئے، تو بڑی سیل ابھی باقی آج 21 کی شب ہے، شب قدر ہے۔ آپ کہیں مولانا کی لمبی آپ پھینک رہے ہیں تو ہم اعمال کیسے انجام دیں گے؟ تو مولانا یہاں مختصر ترین اعمال کرا دیتے ہیں پکڑ کے، تاکہ آپ کم سے کم اس سے محروم نہ ہوں گے، خوش ہو جاتے ہیں کہ قرآن پہ عمل قرآن کر لیا، بس عمل قرآن خالی نہیں ہے، دعا ہے، استغفار ہے، کتاب میں جو لکھا ہو چاہے نہ لکھا ہو،
بیٹھ کے دعا استغفار کرنا. کتاب میں اکتا لکھا ہے کہ رات دن انہوں نے پائے گا. میری بات لمبی ہو رہی مگر کام کی باتیں کہے بغیر نہیں جاؤں گا. میرے عزیزو پورے رمضان میں روایات یہ کہتی ہیں کہ 3 مرتبہ جوشن کبیر کا پڑھنا مستحب ہے، اور ان میں کچھ روایات کہتی ہیں کہ شب قدر میں 3 شبوں پڑھنا ہے، اور ان میں سے کچھ کہتی ہیں کہ شب 23 کی شب کو بہرحال پڑھنا ہے. اس کے علاوہ دعائیں جوشن کبیر کو آپ سب جانتے ہیں، اس لیے اس میں پانی وانی عوام بھی سب ہے. پانی پھونکا جاتا ہے، اب وہ پیا پلایا جاتا ہے. کسی بھی معصوم سے ایسے کوئی حکم وارد نہیں ہو. ہمارے یہاں وہی ماحولی بھی ہوگی، آپ سے کئی گلاس آ جائیں گے. اور یہاں بھی ایکسپرٹ لوگ ہیں بابا ٹائپ کے میرے جیسے بڈھے، وہ بھی لے کر بیٹھ جائیں گے. سب ہماری ایجاد ہے. یہ کہاں سے آیا ہے؟ نیم ملا خطرہ ایمان سے آیا ہے. آپ تو بڑے ڈھیٹ قسم کے سننے والے ہیں. ایک بات تبسم کسی چہرے کا آ جائے اگر میں ممبر پہ جمع رہا تو قصوروار یہ ہیں، نعرہ حیدری نہیں لگایا ہے. ایک سلوات بھیجے محمد والے نہیں. اگر کوئی یاد دلائے تو مومن کے لیے اللہ کہتا ہے یہ بھولنا سب کی مجبوری ہے، لیکن یاد دلانے پر بھول کو چھوڑ کے بے توجہی کو ہٹا کے توجہ کرنا یہ مومن کی پہچان ہے. قرآن مجید کہہ رہا تھوڑا سے اپنا وقت کاٹیں، اپنے وقت سے جاگ نہ چھوڑیں. کل جاگ مولانا صبح جانا چاہیے، بالکل جائیے، لیکن تھوڑا رات میں جاگیے. اللہ ایک سیل ہے نا، میں نے کہا آپ 21 سے 30 تک کی سیل، اس سے اوپر جانے والا نہیں ہے. اس میں ہائیسٹ جو ہے وہ 23 کی شب ہے. تو ہمارے پاس بہت کچھ ماحولی ہے، جو ماحول سے ہمیں نہیں لینا ہے، ہمیں دینی ماحول بنانا ہے، شعور سے لینا ہے، دین کی سمجھ کے ساتھ لینا ہے. اس میں نوچندی آ گئی تھی، کوئی حکم الگ سے نوچندی کا نہیں ہے. جوشن کبیر پڑھ رہے ہیں تو اس میں پھونک رہے ہیں بیٹھے ہوئے، کوئی حکم ایسا نہیں ہے. بلکہ اسلام میں پانی یا کسی بھی پینے والی چیز کو پھونک کے پینا مکروہ ہے. پھونک دیجئے، پھونک پڑھ دیجئے، پھونک دیجئے. میں کچھ اس کے بارے میں نہیں کہتا، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ اسلام میں پینے کی چیز کو پھونکنا مکروہ ہے. ڈاکٹر حضرات کے علاوہ ہم سب رکھتے ہیں. البتہ احکام خدا کی تعبیر کرنا اور اس کی حکمت بیان کرنا میری حیثیت نہیں ہے، لیکن سامنے یہی سمجھ آتا ہے کہ پھونک میرے مارنے سے میرے ہوا کے ساتھ، ہوا نہ صحیح تو کم سے کم ہوا کے ساتھ چھوٹے موٹے ذرات اگر آ گئے ان سے کوئی بیماری بھی منتقل ہو سکتی ہے. تو یہ سب چیزیں کہاں سے آئی ہیں؟ نیم ملا سے، باباؤں سے. اور یہ دھندا چلایا تھا صوفیوں نے. بہت لوگ بگڑ جاتے ہیں میرے اوپر. اور صوفیوں کو کھڑا کیا تھا بنی امیہ اور بنی عباس نے ائمہ معصومین کے سامنے ڈمی کی شکل میں. چونکہ اتنے بد کردار تھے کہ ان کی طرف کوئی کھینچ کے جانے والا نہیں تھا، اور انہیں ائمہ سے ہٹانا تھا. تو انہوں نے صوفی کھڑے کیے، فلاں بصری اور رابعہ فلانی. یہ سب جو تھے یہ ڈمی تھے، ان کی حقیقتیں الگ تھیں اور ان کا ظاہر الگ تھا. اور امام صادق کو اسی میں سے کسی نے ٹوکا تھا، تو امام نے کہا اچھے کپڑے امام پہنے تھے، دیکھ یہ تمہارے لیے ہیں، یہ دیکھ اچھے کپڑے تمہارے لیے ہیں. اور ہٹایا تھا، دیکھو یہ اندر جو پہنے کھردرا یہ میرے لیے، اب تم دکھاؤ. اوپر کھردرے تھے، اندر ریشم. یہ بلائیں جو ہمارے اوپر آئی ہیں، ہمارے بزرگ مکے سے نکل کے مدینے سے نکل کے عراق، ایران، سیریا، افغانستان، ترکمنستان، کہاں سے گزرے ہیں. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، آپ کے سامنے بھی دیتا ہوں، سمجھ تو جائیں گے ہی. میں اپنے ملک میں رہتا ہوں ہندوستان میں، تو وہیں کی مثال دیتا ہوں کہ گنگا پھوٹتی ہے، گنگوتری شاید اس جگہ کہتے ہیں جہاں سے نکلتی ہے، صاف ستھرا. ہر ندی جو چشمہ سے ابلتی ہے وہ صاف ستھرا پانی ہوتا ہے، لیکن جب وہ گزرنا شروع کرتی ہے تو جہاں سے گزرے وہاں کی مٹی گرم آ گیا. اور ہمارے دونوں ملکوں کو کم سے کم اتنا ہوتا ہی ہے کہ ہر شہر سے گزری تو اس شہر کی گندگی اس میں شامل ہو گئی. کہیں چمڑوں کے کارخانے کا گندگی آ گئی، کہیں کوئی کیمیکل اس میں آ رہے ہیں. تو یہی ندی، یہی گنگا جو نکلی تھی وہ ہمارے لیے صحت مندی کا ذریعہ تھا پانی.
یہی پانی ہمیں بیمار بنا دیتا ہے. آپ سب یہیں پیدا تو نہیں ہوئے ہیں نہ یہاں رہے ہیں, آپ نے اپنا ملک انڈیا پاکستان دیکھا ہے. سیدھے ندیوں کا پانی پیئے تو ہم بیمار ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ راستے کے جراثیم ان میں شامل ہو گئے ہیں. اسی طرح سے چشمہ اسلام پھوٹا تھا مکے میں, ابلا تھا مدینے سے, گزرا کہاں سے, کہیں سے نجومیوں کی بیماری آ گئی, کہیں سے پرسیوں کی بیماری آ گئی, کہاں سے کہیں سے دھاگا آ گیا, کہیں سے کڑا آ گیا, اور نہ جانے کا کیا آ گیا, کہیں سے چوٹیاں آ گئی, نہ جانے کیا کیا آ گیا ہے. لہذا یہ ملاوٹ والا دین ہے. اگر اس پانی کو جس میں ملاوٹ ہے بغیر ہم آرو لگائے یا ابالے یا چھانے پیے تو بیمار ڈال دے گا. ہماری ذمہ داری ہے کہ اس پانی کو صاف کر کے پیے. اسی طرح سے جب تک عقل کی چھنی ہم نے اس ملاوٹ والے مذہب پہ نہ لگائی تو جتنے جراثیم ہیں وہ آ کے ہماری معنوی اور روحانی زندگی کو تباہ کر مسعود صاحب کے جو ریکمنڈیشن پہ آیا ہوں, انہوں نے جو کامیاب کرنا ہے مجھے, ورنہ پھر آگے کہا جائے بھیا تمہارے لائق ہم نہیں آنے دیں گے. لیکن آپ کے ریکمنڈیشن پہ نہیں آیا, مگر مہمان تو ہوں, ایک اچھی سے صحبت ہوئے. بڑی تیزی سے گزر رہی ہے, لیکن میں اپنے کو مجبور پاتا ہوں کہ جو باتیں اس بڑھاپے میں جب اللہ ہم سب پہ کرم کرے, وہ کہتا ہے کہ جو لوگوں کی خوشی کے لیے, ان آپ کی واہ واہ کے لیے, جو لوگوں کی خوشی کے لیے اللہ کی رضا کا خیال نہ رکھے گا, نہ لوگ اس سے راضی ہوں گے نہ اللہ راضی ہوں گے. لیکن جو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی ناراضی کی فکر نہ کرے گا, بیوی ناراض ہوتی ہو جائے, بڑی ہمت کا جملہ کہہ دیا میں نے. آپ کہوں گے آپ بھی تو یہاں ہے نہیں, ہمیں تو ابھی سامنا کرنا. الٹ دیتا ہوں, شوہر ناراض ہوتا ہے ہو جائے, بیوی ناراض ہوتی ہو جائے, دوست ناراض ہوتا ہے ہو جائے, پڑوسی ناراض ہوتا ہو جائے, محلے والے ناراض ہوتے ہو جائے, سب ناراض ہوتے, پوری دنیا مجھ سے ناراض ہوتی ہو جائے, مگر میرا پروردگار مجھ سے راضی رہے, میرا مولا مجھ سے راضی رہے, میرا آقا مجھ سے راضی رہے. تو اللہ کہتا ہے جو لوگوں کی خوشنودی اور خوشی اور رضا کے لیے اللہ کی رضا کی فکر نہیں کرتا, نہ لوگ اس سے راضی ہوتے ہیں نہ اللہ ان سے راضی ہوتا ہے. لیکن جو لوگوں کی ناراضگی مول لے لیتا ہے مگر اللہ کی رضا کا خیال رکھتا ہے, اللہ بھی اس سے راضی رہتا ہے اور لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دیتا ہے. ایک سلام بھیجے محمد و آل محمد. تو اس ماحولی دین سے ہم کو باہر نکلنا ہے, اور ہم کو دینی ماحول کا مطلب یہ ہے کہ صبح پورا گھر اٹھ کے نماز پڑھے. دینی ماحول کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم بہت, میری بیٹیاں میں نے نہیں دیکھتا, اللہ انشاءاللہ سب باحجاب ہوں گی, یہاں کم سے کم باحجاب. میں کہتا ہوں اگر آپ مارکیٹ میں شرماتی ہیں کرتے شرمانے کی کوئی بات نہیں. آج تک تو میں نے یہی پایا ہے کہ جہاں مذہب کا لباس ہوتا ہے 90% وہاں عزت ملتی ہے. بہت کم کہیں, مجھے تو اس لباس کے ساتھ زندگی سفر بسرتی ہے, کہیں نماز پڑھی اپنے ملک میں بھی اور ہر جگہ, ابھی تک مجھے کسی ایک آدمی نے نہیں ٹوکا. اتنا ضرور ہوا ہے کہ بہت پرانی بات PIA میں سفر کر رہا تھا, اور اللہ میں سفر کرتا تھا جو مسلم نہیں ہے, نماز پڑھنا, ہاں میں پڑھنے میں لو, یہ کمبل بھی لے کے جاتے لوگ, اس کا پڑھ لو. خالی اپنوں سے ہوا, ہم نے کہا نماز پڑھنا ہے گرلس میں اس میں, تو کہا بیٹھے بیٹھے پڑھ لیجیے, مفتی بن گئی. جب تک کھڑے کھڑے پڑھ سکتے ہیں, بیٹھے بیٹھے نہیں پڑھ سکتے. ایک صلوات بھیجیں محمد والا. دینی ماحول کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گھر میں نماز صبح کے لیے بغیر الارم کے آنکھ کھلنے لگے. دینی ماحول کا مطلب یہ ہے کہ رمضان ہی میں صحیح, پورے ہر رات میں نہ صحیح, ایک آدھ دن سحری کے لیے اگر اٹھتے ہیں گلاس پانی پیتے ہیں, اگرچہ مذہب کہتا ہے کہ میں اپنی مذہب کی بات اپنی زبان کہہ رہا ہوں کہ افطاری کھاؤ اور افطاری ہی سے کھانا جوڑ دو, گیپ دیں گے آپ تو سحری کھا پائیں گے. سائنس بھی کہتی ہے صبح کے کھانا جسے ہم ناشتہ کہنے لگے سب سے اہم ہے, اور مذہب بھی کہتا ہے کہ سحری بھی بہت, مذہب جملے آ جاتے ہیں کہہ دیتا ہوں,
مذہب اس اللہ کے اس نظام محبت کا نام ہے، اس نظام رحمت کا نام ہے کہ کام میں اپنے ذاتی کرتا ہوں اور اللہ کہتا ہے میری عبادت کر رہا ہوں۔ سحری کھاؤں گا، میں بھوکا نہ مروں گا دن بھر، کام میں اپنی طاقت کو لگا سکوں گا، مگر کہتا تو کھائے گا سحری، تیرے پیٹ میں جائے گی دودھ سیوئی مثلا، اور اللہ کہتا میری عبادت نہیں۔ کمزور سی بات تھی، اس سے چھوڑی کہہ رہا ہوں میں اپنے بچے کو پیار کروں تو اس سے کیا مطلب پروردگار کا؟ کوئی ماں کوئی باپ اپنے بچے کو پیار کرے گا، یہ پیار کر رہا ہے، وہ کہہ رہا عبادت میری ہو رہی ہے، تو کام میرے ہو رہے ہو، عبادت اس کی ہو رہی۔ اس کے بعد اگر میں اپنی زندگی کو عبادت نہ بنا سکوں تو اس سے زیادہ بدنصیبی کی کوئی اور بات نہیں ہونے والی ہے۔ بدنصیبی کا در خیبر اکھاڑ کے اور بدنصیبی کے در خیبر کو اکھاڑ کے اور بدنصیبی کے حالات کو اپنے گھروں سے نکالنے کے لیے نعرہ انہوں نے لگا دیا، صلوات آپ بھیج دیے۔ اس کو آج آئے پکڑے میں لگے نا، مجھے آج گاڑی تو جا رہی جہاں جانا ہے، مگر آج آپ کی جو آخری ٹرین ہے وہ مجھے معلوم ہو گیا 12 بجے رات تک ملتی ہے، نہ ملے گی تو 2-4 کار والے ہیں جن سے گزارش کروں گا رات بھر دوڑو مگر پہنچانا ضرور پکڑیں، ایسے ہیں اس لیے میں نے انہیں پہچان لیا۔ پھر بار بار کے موقع نہیں آتے میرے دن، آج بستیکم رمضان کی شب ہے، زیادہ چانس ہے کہ آج شب قدر ہو، اور اس سے بہت زیادہ چانس ہے 23 کی شب کا، لہٰذا اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ میں کہہ رہا تھا دعائے مکارم الاخلاق سے محروم نہ کریں، روشن کبیر خالی پھوک پھوک کے پڑھنے کے لیے نہیں، اور جو آپ کو جو آج کل نئے دھندے نکلے ہیں واٹس ایپ پر کہ اگر ہارٹ پیشنٹ ہیں تو یا مقلب القلوب والا پڑھ دیا بند، ہارٹ ٹھیک ہو گیا، اور آنکھ خراب ہے تو یا بصیروں والا، اس میں 100 بند ہیں، اور ہر بند میں 10 اللہ کے نام ہیں، 10 اس کے کرم اور اس کے کمالات کا تذکرہ ہے۔ گڑھنے والے بیٹھے ہیں، ہر بند کے آگے لکھا ہے یہ ہارٹ پیشنٹ کے لیے، شوگر پیشنٹ کے لیے، سب بے ایمانی ہے، سب جھوٹ ہے۔ پورے روشن کبیر میں اللہ کو پکارا 1000 بار ہے، مگر مانگی ایک چیز ہے، کیا مانگا؟ خلصنا من النار یا رب، اے میرے پروردگار تجھے بار بار پکار کے ایک ہی بات مانگ رہا ہوں، ہمیں جہنم کی آگ سے نجات دو۔ اب جب اسے ہم مقلب القلوب کہیں گے تو ہمارے بگڑے دل کو سنوار دے گا، لیکن یہ کسی روایت میں نہیں آیا کہ یہ والا بند پڑھو تو اس کا یہ اثر، ہم تو ادھر دوڑ پڑتے فوراً مادی۔ آج کل واٹس ایپ پر بہت بلا آئی ہوئی ہے، تمہیں تمہاری ماں کی قسم اللہ کے لکھ کے بھیج دو، کیا ہو جائے گا بھائی؟ اللہ لکھ کے بھیج دو، اپنی زبان سے کہہ دو، دوسروں کو بات۔ ہم نے طے کیا آج 1 کروڑ سبحان اللہ پڑھوانا، ارے تم ٹھیکہ لیا دنیا بھر کا ہم سے پڑھوا رہے ہو، تمہیں پڑھنا پڑھو، فارورڈ کر دیجیے آپ۔ پہلے پرچے بٹتے تھے، یہ پرچہ جن نے بانٹا اس کی لاٹری نکل آئی، اور جس نے نہیں بانٹا اس کا گھر دلا دیا گیا۔ آدم الفضل عباس جناب سیدہ کی عدالت کا اعلان، اور اس میں اتنی چالاکی جب وہ پرچہ لینا چھوڑ دیا، میں تو بیل گاڑی کی عمر سے شروع ہوا ہوں، ہوائی جہاز تک میں پہنچا ہوں، میں نے پوری دنیا بہت تیز رفتار دنیا دیکھی ہے، تو پرچی جب لوگ پی لیتے تھے تو پھر اس میں نظر ہے آدھی ڈلی برفی کی رکھ کے پکڑاتے تھے۔ اب جو آپ نے کھولا معلوم ہے اس میں لکھا ہوا کہ پرچی لکھی ہوئی ہے، اور اگر نہ بانٹو گے تو گھر بھاگ لیتے، اور بانٹو گے تو راتی کھل جائے گی۔ تو کہاں کہاں بنائے ہیں، اور اس میں میری بہنیں بہت تیز ہیں، انہیں بہت جلدی شبہ ہو جاتا ہے اور بہت جلدی ایمان لے آتی ہیں۔ آج ہمارا دشمن بہت چالاک اور مکار دشمن ہے، جس نے علی کے مقابلے میں علی کے لشکر کو توڑا تھا، اسی کی نسل چل رہی ہے، غریب شام۔ وہ بے حد چالاک ہے، وہ آپ کو ہمیں مذہب کے نقلی مذہب کے نام پہ ہمارا اوریجنل مذہب ہم سے چھین رہا ہے۔ ہم نقلی کے اوپر ہماری پاس جتنی گنجائش ہے ٹائم کی پیسے کی اتنی ہی تو لگائیں گے۔ جب وہ ادھر ادھر لگا دے گا آپ کو تو آپ مین اسکیم سے ہٹ جائیں گے۔ بہت قیمتی بات کہی آپ سے میں نے، آپ کو ادھر ادھر لگاتا ہے تاکہ آپ مین اسکیم سے ہٹ جائیں، آپ اپنے فرائض کو بھول جائیں کہ اللہ کا کون سا حق ہے جو مجھے ادا کرنا، اور اللہ کی مخلوق کے کون سا حق ہے جو مجھ سے رہ گئے۔ فروات پہ لگا کے پریشان کرتا ہے۔
تو دعائے جوشن کبیر پڑھیے. گزر گئی تاریخیں 13, 14, 15 رمضان کی شب میں دعائے مجیر, اس میں بھی ایک ہی دعا ہے, اجرنا من النار یا رب. پورے رمضان کی دعاؤں میں ایک دعا جو ہر قلم پہ ہے, چاہے وہ دعا کوئی بھی ہو, کسی معصوم کی ہو, جہنم سے عذاب کی دعا ہے. دعائے مکارم الاخلاق سید سجاد حضرت زین العابدین علیہ السلام. ایک بار پڑھیے دیکھیے تو ائمہ نے اپنے مالک سے مانگا کیا. ہم تو اپنی محدود دنیا مانگتے ہیں, کم سے کم اسی نیت سے پڑھیں جیسے ہم پڑھنے کے لیے پڑھتے ہیں, معلومات میں اضافے کے لیے پڑھتے ہیں. میں آپ سے جملہ کہوں, دین سیکھنے کے 2 اصلی ٹھکانے, ایک ہے قرآن اور ایک ہے حدیث. حدیث کی دنیا میں جو سب سے زیادہ دین سیکھنے کی جگہ ہے وہ ہے دعائے معصوم. اس لیے کہ جو دعا کر رہا ہے وہ بھی علم والا ہے, جس سے کر رہا ہے وہ بھی علم والا ہے. نہ جہالت ادھر رکاوٹ بن رہی ہے, نہ جہالت ادھر رکاوٹ بن رہی ہے. بہترین جگہ دعا ہے, معصومین کی دعا ہے. آئیے مہم چلائیں ہمارے گھروں میں. اب ختم کرنے سے کرنا پڑیے, ختم کرنے. قرآن مجید کی تلاوت بے حد ثواب ہے. لوگ اس میں کوالٹی, ایک ہے کوالٹی, ایک ہے کوانٹٹی. اسلام میں کوالٹی کی ویلو ہے, کوانٹٹی کی ویلو نہیں. مگر اتنا اور کہہ دوں کہ کوالٹی کے بہانے کوانٹٹی چھوڑ نہیں دینا. بہت لوگ کہتے ہیں کیا کرے نماز پڑھ کے, دنیا کی ہر بری بات کسی نماز میں یاد آتی ہے. باقی تو نہیں کہہ رہے مول صاحب کیا نماز پڑھیں, دنیا کی ہر بری بات کسی میں نماز یاد آتی ہے. کہ لئے پڑھتے رہیے, ایک دن بھولا ہوا خدا بھی کسی نماز میں یاد آ جائے. تو کوالٹی کے بہانے کوانٹٹی نہیں چھوڑی جا سکتی. میں نے کل پرسوں کہیں کیا آپ کو بتا, جب آدمی گاڑی چلانا شروع کرتا ہے تو بریک کی جگہ ایکسیلیٹر پہ پیر رکھ کے دھما دھم کر دیتا ہے, اور یہ پھر چلاتے چلاتے ماہر بنتا ہے. تو کوالٹی ہے, لیکن کوالٹی بغیر کوانٹٹی کے نہیں آتی. میں آپ نے ہلکے میں لے لیا. کوالٹی آپ کسی چیز کو, شاید جو آج 20 سال سے شعر کہہ رہا ہے, تو جو آج اس کے پاس ہنر ہے وہ پہلے دن اس کے پاس نہیں تھا. آج آپ پروفیسر ہوئے, جا کے تیاری کر کے جائیں گے, 1 گھنٹے کی تیاری, مجلس کی 1 گھنٹے کی تیاری 10 منٹ میں ختم مان. اور جب یہی دہراتے تو جتنا سوچا ہے اتنا بھی پڑھ نہیں پاتا آدمی. تو یہ کوالٹی آتی ہے, کوانٹٹی کے ذریعے آتی ہے. اچھا ایک بات اب آپ خود طے کریں کہ کوالٹی والی سلوات بھیج رہے ہوں تو بھیج دیں. اندر آنے والے آئے تو اندر جو آئے ادھر ہی سے تو آئے گا تو میں کہہ دوں گا آپ سے آگے آ جائیے, جگہ دے دیجیے, اور آگے جگہ آنے آ جائیے. چلیے ادھر تو دروازہ ہے, تھوڑا تھوڑا اور آگے آ جائیے, ارے یہاں تک آ جائیے. اپنے درمیان ہوا بھی بننے جگہ چھوڑیے بس. چلیے میں یہیں پہ فل بریک مار کے وہاں آ جاؤں جہاں سے میں نے کل بات چھوڑی تھی. کل میں نے بات یہاں تک پہنچائی تھی کہ اللہ نے ہمارے لیے نظام ہدایت بنایا ہے, اور ہدایت یعنی رہنمائی, یعنی گائیڈنس, یعنی ہمیں زندگی کیسے چلانا ہے. خالی نماز روزہ نہیں, زندگی کے ہر قدم پہ ہمیں ضرورت ہے کہیں نہ کہیں کسی سیکھے گے. اگر ہم خدا نہ کرے ماں باپ ایسے مل گئے جو بڑے بڑے لوگ میں چپڑ کھا رہے ہیں, تو ہم بھی وہی کریں گے, ہم بھی وہی کریں گے. تو آدمی سیکھتا ہی ہے, تو جن سے سیکھے وہ جن سے سیکھے. کیا سیکھنے کے لیے معصوم ہم تمہارے حوالے مذہب پورا کریں گے, تھیوری بھی بتائیں گے, پریکٹیکل کے لیے افراد بھی بھیجیں گے. آپ کے دماغ میں پھر سوال آئے گا کہ آج کل کون پریکٹیکل والا ہے. تو میرے پاس اس کا جواب یہ ہے کہ حالات کی مجبوری کے تحت معصوم ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں. ایک بات اور آپ سے کہوں, کیا دور ظہور میں جب ائمہ موجود تھے تو کیا ہر شیعہ ان کے بعد پہنچ جاتا تھا؟ بہت بڑی تعداد ہو گئی تھی, لاکھوں میں آ گئے تھے, ہم سب ان تک نہیں پہنچتے تھے. تو پھر کیا ہوتا تھا, ائمہ اس علاقے میں اپنا کوئی نائب بناتے تھے کہ تم اس سے ملو. تو ہمیں سیرت پیغمبر سیکھنا ہے. پیغمبر نے تو دیکھا نہیں, سیرت اہل بیت سے سیرت پیغمبر تک پہنچے گے. پھر دین کے دن پہ کہہ رہا ہوں, سیرت پیغمبر سے سیرت اہل بیت تک پہنچے گے. قرآن کہتا ہے سیرت پیغمبر کو نمونہ بناؤ. تو سیرت پیغمبر ہے کتنے سال کی,
63 سال کے کل، 40 سال مکے کے خاموشی کے، بچے 23 میں 13 سال مکے کے، جس میں تھیوری بتائی، نماز روزے سے متعلق کوئی بات ہی نہیں، شرک و کفر اور پیچھے والی امتوں کی خرابیاں جن کے تباہ ہوئے اور قیامت، یہی سب ہے، نہ نماز نہ روزہ کچھ نہیں، تو پریکٹیکل کہاں ضرورت پڑے گی؟ نماز روزہ آئے گا۔ وہ بچے 10 سال مدینے، اب 10 سال میں اتنا پکا کر دیں کہ پورا دین سیکھا جا سکے۔ تو یہیں سے دو فرق آ جاتے ہیں، ایک دامن اہل بیت سے وابستہ اور ایک دامن اہل بیت سے چھوڑا ہوا۔ جو دامن اہل بیت تک نہیں پہنچتا اس کے سامنے 10 سال کا نمونہ محمدی ہے، لیکن جو دامن اہل بیت تک پہنچ جاتا ہے اس کے بعد 250 سال تک نمونہ موجود ہے۔ 100 سال میں اگر 5 نسلیں پالی نہیں تو 250 سال میں 250 سال میں نے کیسے کہے 11 ہجری سے 260 ہجری تک 250 سال میں 15 نہیں 12 نسلیں پل جائیں گی۔ تو جب 12 نسلیں مسلسل اس طرح پلیں گی کہ سامنے محمد موجود ہے تو پھر ان کے درمیان جو اتحاد آئے گا اس کا ثبوت یہ ہے کہ 12 کو مانتے ہیں، ہمارا مسلح ایک ہے۔ آدھا جملہ اسے نہ کہہ رہا ہے، ہم 12 کو مانتے ہیں مگر ہمارا مسلح ایک ہے، اور ہمارے بھائی اہل بیت کے دامن تک نہیں پہنچے تو 4 مسلح ہیں وہاں تک۔ تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ ان سے وابستگی کن نعمتوں کے برکتوں کو لے کے آتی ہے۔ اللہ نے ہدایت کے لیے نظام امامت چھوڑا، جب تک امام سامنے ہے، وہ جب دوری ہے ان سے تو جن کو وہ معین کرے، اور جب عصر غیبت آ جائے تو انہوں نے اپنا ایک عمومی اعلان کر دیا کہ ہمارے دین کے جانکاروں میں جو ہماری باتوں کو لوگوں تک منتقل کریں، اپنے نفس کے خلاف ہوں، اپنے مولا کی اطاعت کرتے ہوں اور شیطان کی پیروی نہ کرتے ہوں اور شہرت اور ان سب چیزوں شکار نہ ہو، تو پھر تم لوگوں کی ذمہ داری تم ان سے پوچھو اور اپنے دین کو ان سے سمجھو، اس پر عمل کرو۔ تو حضور کی سیرت پر ائمہ نے عمل کیا، ائمہ کی سیرت کو کتابوں میں پڑھ کے ہمارے علماء کی کرتے، ہم علماء کو دیکھ کے حتی الامکان کوشش کریں۔ علماء معصوم نہیں ہے۔ ایک اور مشکل ہے، جب علماء بولتے ہیں ہم تو آپ کے سامنے ایک میرا جیسا امامہ ابا قوا پہنے ہوئے آ جاتا ہے، شہید مطہری کا جملہ پھر میں دہراتا رہتا ہوں۔ ہماری ایک بہت بڑی مصیبت یہاں کھڑی ہوئی، وہ یہ فرماتے تھے کہ اللہ نے جو وقار اور اعتبار علم کو دیا تھا وہ ہم نے وہ احترام ہم نے لباس علم کی طرف منتقل کر دیا۔ احترام تھا علم کو ہم نے لباس علم کی طرف منتقل کر دیا، اس لیے بہت مصیبتیں آئی ہیں۔ احترام علم کا ہے، لباس علم کا نہیں ہے۔ تو علماء جو معتبر ہیں ان کی سیرت، اس میں وہ جھلکیاں ہمیں مل جائیں گی جو معصومین کی سیرت کی جھلکیاں ہیں، لہذا ہمارے سامنے ان کو بطور نمونہ عمل ہونا چاہیے۔ پروردگار عالم نے نظام بنایا، پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 12 امام معین کیے، اللہ کے حکم سے معین ہوئے۔ حضور نے ان 12 کے 12 کا نام بتائے، ان کے والد کے نام بتائے، ان کے القاب بتائے۔ تو اللہ نے گفتگو ہے ظاہر جب میں کیسے سمیٹ سکتا ہوں، اور ان میں پہلے امام مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، وہ دعوت ذوالعشیرہ سے لے کے اور بستر بیماری اور بستر شہادت پیغمبر تک وہ سلسلہ جاری رہا ہے۔ ان کے جزیات ہمارے سب کتابوں میں ہیں، مجلسوں بھی آپ سنتے رہتے ہیں۔ ان میں پہلے امام ہمارے مولا امیر المومنین امام المتقین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ کچھ چھوٹی سی بات آپ کو ذہنوں پڑی رہ جائے گی، ہر زبان میں گرامر ہوتی ہے، اور گرامر کے 2 پارٹ ہوتے ہیں، ایک ورڈ کو دوسرے ورڈ سے جوڑ کے سینٹنس بنانا، اور ایک ہوتا خود اس ورڈ کو سمجھنا۔ میں نہیں جانتا عربی میں ہر لفظ کی جو سمجھا جاتا ہے کہ کس ڈھانچے میں ہے، جو اس کی اصل ہوتی ہے وہ کہلاتا ہے روٹ ورڈ، اس کو عربی میں کہتے ہیں مصدر، اور جو اس سے لفظ نکلتے ہیں وہ کہلاتے ہیں مشتق۔ مثلا ہم کہتے ہیں عالم، ہم کہتے ہیں معلوم، ہم کہتے ہیں علامہ، ہم کہتے ہیں معلومات۔ جو 10 لفظ بنے ہیں قائل سے بنے ہیں، عالم بھی علم سے بنا ہے، معلوم بھی علم سے بنا، علامہ بھی علم سے بنا ہے، تو علم سے نکل کے بنتا ہے۔ اب
علم سے عالم بھی بنا ہے، اور اللہ کے ناموں میں آپ دیکھیں گے تو علم سے یا عالموں کے ساتھ یا علیموں بھی ہے. اب عالم علم والا، علیم علم والا، یہ عربی کی باریکی شاعر اور روانوں میں نہیں. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ کہ عالم وہ علم والا ہے جس سے اس کا علم جا بھی سکتا، لیکن علیم وہ علم والا ہے جس سے اس کا علم جا نہیں سکتا. میں پڑھا ہوں، آپ بھی پڑھے ہیں، بالکل جاہل ہم نے کوئی نہیں. میں نے اس دن کہا نا کہ ہم میں کوئی جاہل مطلب ہے نہ عالم مطلب ہے، لیکن میں نے کہا نا میری میموری اللہ دعا کرتا ہوں اور آپ سے محتاج دعا ہوں گے زندگی جو کچھ پڑھ کے گزری ہے کم سے کم وہ نہ بھول جاؤں. ابھی جو پڑھتا ہوں اس میں بہت کم محفوظ رہ جاتا ہے، میں نوٹس بناتا ہوں، آپ جیب میں رکھے ہوئے ہوں. تو عالم وہ علم والا جس سے علم الگ نہ ہو سکے، علیم وہ علم والا جس سے الگ ہو سکے، علیم وہ علم والا جس سے علم الگ. قادر ہے اللہ، قدیر بھی ہے. قادر وہ قدرت والا جس سے قدرت اور اختیار الگ ہو سکے. میں ہاتھ یوں چلاؤں خود جو ذکر کر سکتا ہوں قادر ہوں، لیکن خدا نہ کرے ابھی وہ اٹیک ہو جائے تو میں پھر قادر نہیں رہ گیا ہاتھ چلانے. لیکن قدیر وہ ہے جس سے کبھی قدرت الگ نہیں جا سکتے. بہت آپ کو میں دور تک لے جاؤں، اللہ کے نام متوجہ ہو جائیں. کس امام کی ریا میں سب بیٹھے ہیں؟ کس کی شہادت میں نام لیجیے گا؟ علی علیہ السلام نا. یہ علی کہاں سے بنا؟ ہم اردو میں بھی بات کرتے ہیں مزاج عالی، مزاج معلا. کربلائے معلا، یہ معلا علو سے ہے، یہ عالی علو سے ہے، یہ علی علو سے ہے. علو بلندی. اب علم سے عالم اس کا علم چلا جائے، علو سے عالی. عربی میں عالی اس وقت اوپر ہوں، آپ تھوڑا سا نیچے ہیں. میں ابھی ممبر سے اتر آؤں گا تو عالی رہ گیا؟ نہیں رہ گیا. بس اب جلدی سمجھ لیں. علو سے عالی، جس کی اونچائی اس سے الگ ہو سکتی ہو، لیکن علو سے علی یعنی جس کی بلندی کبھی اس سے الگ کی ہی نہ جا سکتی. چمن چمن کلی کلی، نگر نگر گلی گلی، نعرہ حیدری. صلوات میں جو کہ دیجئے محمد و علیہ. تو بات شروع کی تھی میں نے، ختم کرنا ادھر ادھر باتیں کہہ سکتا ہوں، لیکن وہ جو مجھے لگا کہ علی یہ چاہتے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے کہہ دیا. وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہم بیٹھ کے ان کی بات کریں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی باتیں پہنچائیں. ان کو کوئی ضرورت نہیں کہ ہم ان کی بیٹھ کے تعریفیں کریں، وہ ان کی ہماری تعریفیں ان کو کیا مل جانے والا. لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم ہماری بات پہنچاؤ. تو معصوم نے اتنے ہی کہا ہے کہ تمہارا کام ہے ہماری بات پہنچاؤ، باقی کام ہماری بات کا ہے کہ وہ اثر کر کے رہے. تمہارا پہنچاؤ تو. علی ہے یعنی ان کی بلندی کبھی ان سے چھینی. ممبر پہ تم جا کے 11ویں عرصے پہ بیٹھ جاؤ، علی کو ممبر پہ نہ بیٹھنے دو، لیکن نہ تمہیں بلندی نصیب ہوگی نہ اسے بلندی چھینی. علی انگوٹھی دے دیں تو ولی بن جائیں. بن جائیں صحیح نہیں کہا میں نے. ان کی ولایت کا اعلان ہو جائے. ولی تو تھے ہی وہ، ولی ولایت کا اعلان ہو جائے. اب انگوٹھیاں دینے میں ولایت آنے کے بعد تم انگوٹھیاں بانٹتے رہو، تمہارا ہاں بس بات تو زیادہ خوش مجھے پتا ہے، اس لیے میں تھوڑا کوئی جڑی بوٹی کا چھوڑ دیتا ہوں تاکہ پھر آپ کو کہہ سکوں جو کہنا چاہتا ہوں. اچھا ایک اور چھوٹی سی بات یاد آ گئی، بہت بچپن میں سنی تھی کسی بزرگ سے، عالم دین سے، اور اس وقت پڑھی بھی تھی، خوب تعریف ہوئی تھی. اردو میں لفظ ہے، الفاظ ہیں، ان کے معنی ان الفاظ کے جوڑیدار بنایا جاتا ہے جس کے کوئی معنی نہیں ہوتے. اب یہ تھوڑا سا اس کو محمل کہتے ہیں. اب تھوڑا سا یہ جو اردو لکھنؤ، دلی اور
کراچی تک کی ہے، وہاں تھوڑا محمل الگ ہے، اور پنجاب کی اردو میں تھوڑا محمل الگ ہے. ہم کہیں گے روٹی ووٹی، پنجاب میں کیا کہا جائے گا؟ روٹی شوٹی، یہی کہتے ہیں. تو فی الحال میں اردو کی بات کر رہا ہوں. لکھنؤ خطیب عالم کعبہ سرائی سے سنا تھا میں نے کہ علی کو پہچانو تو روٹی ووٹی، کھانا وانا، پانی شانی نہیں، لکھنؤ آئیے، پانی وانی، روٹی ووٹی، گاڑی واڑی. اب بچے تک آ گئے، بچوں والا ہے لیکن ہے بہت مانا. روٹی ووٹی، پانی وانی، کھانا وانا، علی علی اس مبارک شخصیت کا نام ہے تو اسے بے معنی بنانا چاہو گے اور محمد بنانا چاہو گے. ایک سلام بھیجیں خالی آپ کو سننے کے لیے تیار رکھنے کے لیے ہے. میں نے اسے پھلجھڑی کہا نا، پھلجھڑی ہوتی ہے تھوڑا سا چمک آئی، تھوڑی روشنی آئی، تھوڑا سا رونق پیدا ہو گئی. حقیقت یہی ہے. خطیب عالم کا بصرہ موعظہ کرتے شروع سے آخر تک واز کہتے تھے، تلخ ترین جو کمیاں ہمیں واجبات، مگر وہ بہت کم بولتے تھے، لیکن کہتے تھے دیکھو چاہے جتنا واز کرو مگر بیچ بیچ میں فضلیں تصویریں آتے رہنا، چاہے خالی ان کا نام لاؤ، ان کے نام سے بھی زندگی آ جائے گی. خالی آواز کام نہیں چلے گا، اب تو صلوات بھیجنا پڑے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. مولا علی کے لیے عظمت و منزلت ہم میں سے کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا. ہم اپنے اپنے خانے میں رہ کے من ماتا ولم یعرف امام زمان نہیں ماتا میں تتن جاہلیہ. تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنے ائمہ کی معرفت حاصل کرنا ہے. مگر کبھی کبھی ذہن پریشان ہوتے ہیں کہ کیسے معرفت حاصل کریں مولا کی. کہ ہم نے کہا کیا پریشانی؟ تو ایک طرف تو کرے ہمیں امام کو پہچاننا ہے، اور دوسری طرف حضور ہی کہہ رہے ہیں مولا علی سے خطاب کرتے کہ یا علی، اے علی تم کو یا میں نے پہچانا یا میرے خدا نے، اور خدا کو تم نے پہچانا یا میں نے، اور مجھے تم نے پہچانا یا میرے خدا نے. تم رکھتا ہو وہ حق کے معرفت ہے. وہ کہ جتنا پہچانتے ہیں ویسا ہم نہیں پہچانتے، لیکن ہم سب کو ملتی ہے کہ جتنا پہچان سکتے ہیں اتنا پہچانیں. اور محبت پہچاننے کا نتیجہ ہوتی ہے. آپ جسے جانتے پہچانتے نہیں، نہ اس سے محبت ہوتی ہے آپ کو، نہ اس سے آپ کو نفرت ہوتی ہے. بہت دن کی بات کہی میں نے. دنیا بھر میں نہ ہر آدمی سے آپ کو محبت ہے، نہ ہر آدمی سے نفرت ہے. آپ کو محبت ہوگی اس سے ہوگی جسے آپ پہچانتے ہیں اچھا آدمی، اور نفرت ہوگی اس سے ہوگی جو خراب آدمی ہے، جس میں عیب ہے، جس میں کمیاں ہیں. تو بغیر معرفت کے نہ دشمنی ہوتی ہے نہ محبت. لہذا محبت جو ہمارے دلوں میں ہے، اس کے پیچھے ہمارے بزرگوں سے لے کے ہمارے علماء تک کی وہ محنت ہے جس میں ہمیں مجالس کے ذریعے یا گھر میں سبق کے ذریعے ان کی معرفت بھی ہے. جتنی معرفت ہے اتنی ہی محبت ہے. اور محبت اگر بغیر معرفت کی ہوگی، مزاج پہچانے بغیر ہوگی. محبت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، محبت اپنی مرضی سے کی جاتی ہے، ایک محبت محبوب کی مرضی سے کی جاتی ہے. کبھی کبھی اپنی مرضی کی محبت محبوب کو ستاتی ہے. ایرانی مرچ نہیں کھاتے، ہم نے مرچ والا بڑھیا قورمہ پکایا، بریانی لکھنؤ کی پکوائی ہے، اب وہ منہ بیچارے کا جلا جا رہا اور ہم اور مرچ کھائیے تو کیا ہوگا؟ وہ خوش ہوگا مجھ سے؟ پریشان ہو جائے گا. جب محبت کرنے والا ہے اپنی مرضی سے محبت کر رہا ہے، تو جب آپ اپنی مرضی سے محبت کریں گے تو ممکن ہے اہل بیت ہم سے خوش نہ ہو، ناراض ہو جائیں. لہذا ان کی مرضی سے محبت کرنا سیکھیے، ان کی مرضی سے محبت کرنا سیکھیے. ان کی مرضی یہ ہے کہ واجبات کو انجام دے کے ان سے محبت کی جائے، حرام سے خود کو بچا کے ان سے محبت کی جائے، نیکیوں میں آگے بڑھ کے محبت کی جائے، حرام سے بچ کے ان سے محبت کی جائے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل ہم پہچان سکتے ہیں اب تک ہم پہچانیں. علی کی عظمتوں کے لیے
اتنا ہی کافی ہے کہ اس پوری کائنات میں جو اللہ کی مخلوق ہے اس میں سب سے افضل کون ہے؟ نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے افضل کوئی نہیں۔ روایات کے جملے بات سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں کہ اللہ نے اپنے کمالات کو جب مخلوق تک پہنچایا تو ایک مخلوق میں جتنی گنجائش ہو سکتی ہے وہ سارے کمال الہی ان کے حوالے کر دیا۔ اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے مظہر صفات الہی، اللہ کی قدرت ان کے حوالے جتنی مخلوق میں آ سکتی ہے۔ یاد رکھیے گا اللہ کی وجود لامحدود ہے، مخلوق چاہے کوئی ہو کہیں نہ کہیں اس کی لمٹ ہے، ہم آپ اس لمٹ تک نہیں پہنچ سکتے، ہمارے لیے وہ لامحدود وجود ہے ان کا، لیکن ہے وہ محدود وجود۔ اللہ کی قدرت، اللہ کا علم، اللہ کی رحمت، سب کا مظہر یہ ہے، سب کا آئینہ یہ ہے، اس کے پہچاننے کا ذریعہ یہ ہے۔ تو پروردگار عالم نے اپنے کمالات کا مظہر بنایا اول مخلوق کو جو نور پیغمبر ہے، اور اس نور پیغمبر کو جو اول مخلوق نور ہے اس کے دو حصے کر دیے، ایک کا نام محمد رکھا، ایک کا نام علی رکھا۔ جو یہاں ہے وہی وہاں ہے، جو یہاں ہے وہی یہاں ہے۔ ایک سلوات بھیجے محمد و حضور نے مکے میں، مدینے میں کئی بار مسلمانوں کے بیچ میں مواقعات کی، یعنی بھائی بھائی بنایا۔ مکے میں پہلے کام کیا، پھر مدینے جب آئے تو مدینے میں ایک انصار میں سے، مدینے والوں میں سے، اور ایک مہاجرین سے جو مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے، ان کا تم دو بھائی ہو، تم دو بھائی، تم دو بھائی، تم دو بھائی۔ تو کیا یوں ہی لاٹری نکال کے بنایا تھا؟ نہیں، بھائی بنانا ہے تو بھائی کی طرح ساتھ رہیں، بندھے رہیں، جڑے رہیں۔ اس کے لیے ضرورت تھی کہ ایک دوسرے کے مزاج ایک جیسے ہوں، ایک دوسرے کی کوالٹی ایک جیسی ہو۔ آپ کو بچے ہو گئے نہیں دو، میں کہنا اتنا ہی چاہتا ہوں کہ جب سب کو بھائی بھائی بنا دیجیے، جا کے دیکھ لیجیے گا کس کو اتنا بھائی وہی ویسے ایک ہی طرح کے ہیں، اچھے والے ہیں تو بھی ویسے ہی، اور بدھت گروپ ہے تو وہ بھی ویسے ہی۔ ان کی کوالٹی ان سے کچھ کم نہیں، ان کی کوالٹی ان سے کچھ کم نہیں۔ کسی بزرگ علامہ دل اختر اللہ مقامات، بہت بڑے عالم دین ہندوستان گزرے ہیں، تدریب عالم علامہ استاد، ان سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے یہ جو حکومتوں میں آ گئے پیغمبر کے بعد، ان میں کون زیادہ چالاک تھا؟ تو انہوں نے کہا جو پہلے حکومت تک پہنچا۔ ایک سلوات بھیجے محمد، بھائی بھائی بنایا، سب کو بھائی بنا کے مولا علی تو کسی بھائی نے بنایا تو روایت کہتی ہے وہ آنکھیں ڈبڈبائیں تو حضور مجھ سے کیا خطا ہوئی ہے؟ میں نے آپ نے مجھے کسی کا بھائی بنائی تو علی تم تو میرے بھائی۔ میرے بھائی ہو تو مزاج شناسی کے بعد، کردار شناسی کے بعد اگر بتایا تو پھر علی کے لیے اگر ڈھونڈا تو نہ سلمان فارسی ٹکتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، عمر غفاری دکھائی دے رہے ہیں۔ علی کو بھائی ملنا ہے تو محمد مصطفیٰ کے علاوہ کوئی اور بھائی نہیں ہو سکتا، اور محمد مصطفیٰ کو بھائی ملنا ہے تو علی مرتضیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک سلوات بھی جلدی بھیجے محمد و آل محمد۔ بس وقت میں گنجائش نہیں ہے، آپ کو بھی ہمارے شرکت میں انجام دینا ہے۔ خدا کے لیے کم سے کم جو کر سکتے ہو کر جائیے، اور خالی عمل قرآن جسے آپ کہتے ہیں اس کو کر کے نام سب چلے جائیے گا۔ یہ تو آپ وہ مانگیں گے جو آپ کی سمجھ میں رہا مانگیں۔ یہ دونوں عمل ان میں کچھ مانگا نہیں ہوا، ان میں خالی وسیلہ بنایا گیا۔ ایک عمل میں قرآن کو وسیلہ بنایا گیا ہے، جن کے حق میں تم نے قرآن نازل کیا ہے، جن کی تعریف تم نے کی ان کا واسطہ دے کے، اور ایک میں معصومین کا نام لینے کا واسطہ دے کے۔ مانگنا آپ کو ہے، لیکن جو دعائیں معصومین سے آئی ہیں آج تو اٹھا لیجیے۔ آپ کے موبائل میں اپلیکیشن ہوں گے جوانوں کے پاس، کوئی بھی مدنی اپلیکیشن انگلش آتی ہے تو ڈیوائن پرل ہے، اردو آتی ہے تو بہت سے ہیں، آپ
کوئی بھی ایک اپلیکیشن اپنے موبائل میں اگر نہیں ڈاؤن لوڈ کر لیے، مفاتیح الجنان کچھ چھوڑیے، سب چھوڑ دیے. کون سی زبان بچی اس میں مفاتیح الجنان؟ گوگل ایپ پر موجود نہیں. میں گوگل ایپ والا ہوں، ایپ والا نہیں، میں اینڈرائیڈ والا ہوں. میرے بس کے بعد وہ کٹے والے سیب والا فون نہیں ہے. ہمارے ایک دوست تھے، ہمارے بڑے بھائی دوست کہنے لگے وہ ہم پر دکھاوا بہت ہے نا، نماز پڑھنے آئیں گے تو اگر ایپل کا، اگر اینڈرائیڈ والا سادہ فون ہو تو سیدھا رکھا ہوگا، ایپل والا ہوگا تو الٹا رکھا ہوگا. سب لوگ دیکھیں بات کر وہ ٹیڑھا ٹیڑھا چلائیں گے تاکہ کٹا والا سیب دکھائی دیتا ہے. تو آپ کے پاس کٹے والے سیب والا بھی ہے تو اس کے لیے اپلیکیشنز بنی ہوئی ہیں. مفاتیح الجنان آپ کی پوری زندگی کے لیے انشاءاللہ کافی ہو جائے گی. آپ اس کو بھی پورا ایک بار بھی پورا نہ کر سکیں گے. اس میں جائیے چھوٹی چھوٹی دعائیں، بہت چھوٹی دعائیں ہیں مگر وہ مانگا ہے جو ہم سوچ نہیں سکتے. زیادہ مانگیے اور معصومین نے مانگا وہ مانگیے. میں نے شاید میں کہا تھا کہ قرآن ختم کرنے کے چکر نہ پڑیے. قرآن ہمارے مجموعے میں پھیل گئی کہ ختم نہ ہو پائے گا، زیادہ شروع ہی نہیں کرتے. 20 دن پارا پورا قرآن پڑھ لینا، 10 دن نہ پڑھائیں گے شروع نہیں کرتے. ایسا کوئی حکم شریعت میں نہیں ہے. رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کا ہماری بیٹیوں اور بہنوں کا، ایک خالہ والا بچی ہو میری، تو ان کا طریقہ مزاج یہ ہے کہ ہمیں اتنا پڑھ ڈالنا نا. حضور کہتے ہیں لا یکونو ہمکم آخر سورہ، پڑھنے بیٹھو تو یہ سورہ اس کو پڑھ ڈالنا ہے، یہ نشانہ نہ بناؤ. پڑھنے بیٹھو تو رک رک کے سمجھ کے پڑھو. ذکر رحمت آئے تو مانگو، ذکر عذاب آئے تو بچنے کی دعا کرو، گناہ کی بات آئے تو توبہ کرو. ایسے میں اب کی بات عرض کر رہا ہوں روایات بنیاد پر، ایسی تلاوت 5 آیتوں کی اگر ہم کر لیں گے تو اس کا انشاءاللہ بہت زیادہ اچھا نتیجہ دنیا اور آخرت میں پائیں گے بنسبت کے ہم 5 پارے پڑھ لیں گے. لہذا تلاوت سے اپنے کو محروم نہ کریں اور ان شبوں کی نعمتوں سے محروم نہ کریں. دنیا نے یہ کتاب کی ناقدری کی، ہم آپ بھی کر رہے ہیں. طاقوں پر رکھی رہے، دعا تعویذ سے نکالی جاتی ہے، مریضوں کے علاج کے لیے نکالی جاتی ہے، مردوں پر تب سے روح آسان ہو جائے نکالی جاتی ہے، تلاوت میں نکالی جاتی ہے، مگر ہدایت پانے کے لیے نہیں نکالی جاتی. اسی لیے قرآن مجید اس ناقدری کی شکایت پیغمبر کی زبان سے قرآن میں یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو الگ کر کے چھوڑ دیا تھا، ہجرت کر گئے تھے اس سے. متروکہ کا لفظ نہیں ہے، ہجرت کر دور چلے گئے تھے اس سے. اس دوری کو گھٹانا ہے. اور اہل بیت کیا شکایت کریں گے؟ اہل بیت کہیں گے انہوں نے ہمیں بے وطن کیا، انہوں نے ہمیں وطن سے نکالا، انہوں نے ہمیں مارا، انہوں نے ہمیں لوٹا، انہوں نے ہماری جانیں لی. بہت چیتا آتا تھا کہ میں اور تذکرے کروں گا. میں آیا تھا مولا علی تک لیکن اس کا بھی گنجائش نہیں ہے. مجلسیں ہوتی رہیں گے انشاءاللہ، آپ سنتے رہیں گے. ایسے عظیم وجود سے جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے تھے، دو صلوات اور بھیجو. اللہ علی نے مرثیہ پڑھا تھا کہ آج وہی کے دروازے بند ہو گئے. اس میں گریا کیا تھا کہ اللہ سلسلہ آسمانی جو وہی تھا ادھر سے فرشتے ادھر آنے کا وہ ختم ہو گیا. لیکن جب علی مرتضیٰ شہید ہوئے ہیں تو جو پیغام خدا لے کے آتا تھا پیغمبر تک اللہ کا، وہی جبریل آواز دے رہا تھا. خدا کی قسم آج ہدایت کے رکن ندیم ہو گئے. وسیع مصطفیٰ مارا گیا، علی مرتضیٰ شہید کر دیا گیا. میں نے کل تذکرہ کیا تھا، اتنا گہرا زخم تھا اور اتنا زہر اس تلوار میں لگایا گیا تھا کہ جب طبیب کو بلایا گیا تو اس نے داغا ڈالا تھا. اس داغے میں مولا کے مست کے باری باری ذرے آ گئے تھے. داغا علی وصیت کر دیا. اور زہر کا اتنا اثر تھا کہ احنف بن قیس جب ملنے آئے ہیں تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے بیان کیا کہ زرد پٹی میرے آقا کے سر پہ بندی تھی لیکن زہر کے اثر سے پورا بدن ایسا زرد ہو گیا تھا کہ کپڑے کا رنگ اور چہرے کا رنگ فرق نہیں محسوس ہوا. 19 کی شب سے آج 21 کی شب ہے. آج کی صبح یہ پورے مخلوق خدا کا مہربان باپ ہو گیا.
کتنے مہربان تھے، روئیں گے آپ میں بھی رو گے، کتنے مہربان تھے. جب ان کی حکومت ان کے ظاہری ہاتھوں میں تھی تو دیکھا ایک بوڑھا آدمی بھیک مانگ رہا تھا. اپنے ذمہ دار کو ان سے کہتے میں کیا دیکھ رہا ہوں، بھیک مانگ رہا. تو ان کا مولا یہ مجوسی ہے، یہ مسیحی عیسائی ہے، مسلمان نہیں ہے. تو کہا اچھی بات ہے کرتے ہو، بچہ کہ جوان تھا تم نے اس سے کام لیا، اب یہ بیکار ہو گیا ہے تو تم اس کو کھانے سے نہ کرو گے. حکم دیا کہ بیت المال سے اس کے لیے خرچ معین کی جائے. معاویہ نے جب لشکروں سے حملہ کر کے سرحدوں پہ لوٹ مار مچائی تھی تو روایت کے فکرے ہیں کہ کافر ذمہ یعنی ایک ایسی بھی عورت جو مسلمان نہیں تھی، غیر مسلمہ تھی، اس کے پیر کی چھالن چھین لی گئی تھی. تو علی نے منبر پہ بیٹھ کے خطبہ دیا، کیا ہو گیا آگے آپ سمجھ لیا، میری بے چینی بھی آپ سمجھ لیا. غیر مسلمان کے پیر سے چھالن چھینے تو علی اتنا بے چین ہو. علی کو پتا ہے کہ میری بیٹیوں کے پیروں پیروں سے چھیننے دوں گی بات میری پوتی سکینہ کے کانوں سے ایسے گوشوارے چھینے گے کہ لبے پھٹ جائیں گے. اسی لیے تو روایت کہتی ہے کہ جب زخمی علی کو لایا گیا تو مولا علی اپنے سارے بیٹے اور بیٹیوں کو تسلی دیتے رہے، مگر جب زینب سامنے آئی تو علی بے چین ہو کے طرف میں رونے لگے. ارے علی کی نگاہوں میں آ گیا یہی میری بیٹی زینب ہوگی اور یہی کوفہ ہوگا اور یہی پتھروں کی بارش ہوگی اور یہی میری بیٹی چادر مانگی اور کوئی چادر دینے والا نہ ہوگا. اجرکم اللہ. کوئی کائنات کے لیے شفیق باپ تھا اس کو کسی کی تکلیف برداشت نہ تھی. وقت نہیں رہا، میں نے سنا تھا واقعات آپ کو جو مصیبت پر بھی ان کے لیے لیا کرتے ہیں آپ، لیکن بس آخری مسائل کے طور پہ یاد دلانا چاہتا ہوں حکومت کی ذمہ داریوں کے ساتھ بہت بڑی ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے. اس کے بعد بھی علی دیکھیں ایسا شفیق باپ ہے. جب حسنین علی کی مظلومیت ہے، دشمن اتنے زیادہ تھے کہ رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھا، میں نہیں پڑھوں گا، روؤں گا، آپ کو نہیں پڑھوں گا. خاموشی سے جنازہ اٹھا اور کوفے سے دور لے جا کے جنگل میں قلعے پہ دفن کیا گیا. آج آباد ہو گیا جب پتا جب سے کوفے آ کے آتے ہیں 3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، وہاں دفن کر کے جب حسنین واپس آ رہے تھے کوفے میں داخل ہو رہے تھے ٹوٹے ہوئے مکان سے کسی کے رونے کی آواز ابھی مظلوم باپ کو دفن کر گیا ہے مگر علی کے بیٹے اپنا درد بولے کہ کون بے چین ہو کے رو رہا ہے. تو دیکھا کہ پلر کے گوشے میں معذور انسان، نابینا انسان، ہاتھ میں معذور انسان بیٹھا ہوا رو رہا ہے. میرے دوست کہاں ہو، میرے دوست کہاں ہو، میرے دوست کہاں ہو. نیل آگے بیٹھے گا کیا بات ہے کہ میرا ایک دوست تھا رو میرے پاس آ کے بیٹھا تھا اور اپنے ہاتھوں سے لقمے توڑ توڑ کے کھلاتا تھا. آج 3 دن ہو گئے نہ جانے وہ کیوں اٹھا ہے کہ نہیں آیا. تو حسنین نے کہا تم نے اپنے دوست سے نام نہیں پوچھا؟ تو پوچھا تھا مگر ہمیشہ کہہ دیتا تھا کہ دوست کے پاس بیٹھا ہے، فقیر کے پاس بیٹھا ہے، غریب کے پاس بیٹھا، اپنا نام بتایا. حسنین تک پہ ارے وہ دوست تمہارا جو کوئی اور نہیں تھا، وہ میرے بابا، ہمارے بابا علی تھے، شہید کر دیے گئے، ابھی ہم ان کو دفنا کے آ رہے ہیں. اللہ علی شہید ہو گئے. مگر مظلومیت یہ عالم ہے کہ رات کے سناٹے میں جنازہ اٹھایا گیا تاکہ دشمنوں کو پتہ نہ چلے اور دن میں مختلف اونٹوں پر تابوت رکھ کے مختلف علاقوں کی طرف بھیجے گئے تاکہ کسی کو یہ اندازہ نہ ہو کہ علی کہاں دفن ہوئے ہیں. تو سن لیا آپ نے، مگر میں آپ سے کہوں گا کہ کسی گھر سے کبھی باپ کا جنازہ اٹھتا ہے، کبھی ماں کا جنازہ اٹھتا ہے، ہر گھر سے اٹھتا ہے. اور یہ بات مشہور ہے کہ جنازے کے رونق بیٹیاں ہوتی ہیں. آئے گھر سے ایک جنازہ مدینے میں اٹھا تھا، مدینے
مکہ میں جنازہ تو بی بی کہہ گئی تھی جنہوں نے مجھے ستایا ان کو خبر نہ ہو، مگر رات کے سناٹے میں جب زہرا کا جنازہ اٹھا تو ننگی ننگی زینب ام کلثوم موجود تھی، ملک چیخ کے اپنی اماں کا نہ رو سکی، سسکیوں کے درمیان سے سیدہ کا جنازہ اڑ گیا تھا۔ ارے کوفے میں تو زینب ام کلثوم بڑی ہو چکی ہے، دل بے چین ہے، تڑپ تڑپ کے روئے بابا پر، مگر رات کے سناٹے میں ارے بھائی کا نام لے کے بابا کا جنازہ لے گئے، سسکتی رہ گئی بیٹیاں، اپنے بابا کا ماتم نہ کر سکی۔ میں کہوں گا اے میری شہزادی، ارے تم آہستہ سے تو رو سکتی ہو اپنے بابا کو، ارے کربلا میں چل رہی تو دیکھنا پڑے گا۔ اگر ایک ننگی سے بچی بھی بابا کو روتی ہے تو تازیانوں کی بارش ہو جاتی ہے، ارے تماچے لگائے جاتے ہیں، واہ علیہ واہ مظلومہ واہ مصطفیٰ واہ مرتضیٰ واہ زہرا واہ حسینہ واہ حسنہ واہ زینبہ واہ ام کلثوم سیعلم الذی ظلموا پروردگار مزید جلدی لا کہ جب اس ظلم کرنے والوں کا جو حشر ان کی پوتے کے ذریعے ہونے والا ہے اس ہم دیکھ سکتے ہمارے مولا کے ظہور میں حالات فراہم فرما، ہماری نسلیں گزر گئے انتظار کرتے ہیں، انتظار محمود انتظار ہے بے عمل نہ ہو رہا، ہمیں انتظار کے لیے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ پورا کرنے کی توفیق دے، جیسے ہم ان کے منتظر ہیں ویسے وہ ہمارے منتظر ہیں۔ ہم کب سدھرے، ہم ہارون مکی کب بنے، ہم سلمان فارسی کب بنے، مالک ہمیں اس سب میں لا دے کہ کم سے کم ہماری اس کروڑوں کی آبادی میں 313 ہارون مکی اور مالک اشتر پیدا ہو جائے، اور اس کے بعد پھر ان کے پیچھے چلنے والے لاکھوں کے لشکر میں ہم بھی کہیں شامل ہو سکے۔ مالک جو وارث ہے، ان سب کا وارث ہے، اس کے سامنے یہ سارے ظلم آتے ہیں، ہم تو سن کے اتنا روتے ہیں، آج کی شب اتنا بے چین ہوگا کہ میرے دادا آج تڑپ رہے ہیں۔ محمود اپنے امام کی خدمت میں ان کے دادا کا غصہ دیتے ہیں، اے زمانے کے مولا، اے ہمارے آقا، اے علی کے پوتے، اگر آپ سامنے ہوتے تو ہم آپ کی خدمت میں آئے میرے غصہ دے پائے، ابھی ہی سے ہمارے مرشد قبول کر لیجیے، اللہ آپ کی مروبیت کو ختم کرے اور آپ اپنے آبا و اجداد کے مشن کو پورا کرتے نبی پر تو انصاف قائم کر دیں۔ بس اٹھو لوگ، عزیزو حسین علی کے ماتم دارو، اٹھو اور علی کا ماتم کرو اور اس کا نوحق ہو کہ جس کا جنازہ نہ ہو سکے، جس کے ماتم نہ ہو سکے۔ یا علی مولا، یا علی